بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور عقل و دانش میں سب سے عمدہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں، اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈھنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سوالات کے جوابات دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور اس جالوت کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بولے کہ اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے کہ اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک نہیں جانتا ہوں کہ اگر میں ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے، اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلایا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجالوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا کہ اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب العلم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا اور بولا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا کہ تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے کہ ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہے۔
یہ جواب سن کر یہودی ششتر رہ گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کی قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا کہ اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر جالوت تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر عملی سوال کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تاریخی سوال کیا اور بولا کہ اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا اور اسے آب حیات جاری ہوا۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور وہ بولے کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ اس سوال پر حضرت علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنا ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ۔ جالوت نے اس پر ایک اور سوال پوچھا اور بولا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا کہ اچھا یہ بتائیں کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے دو ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑیں، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑیں۔ اگلا سوال یہودیوں نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ غائب رہتی ہے اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا بولا کہ یہ بتائیں کہ اے علی وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت
بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا کسی توقف کے بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ جالوت نے باب العلم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بتا دیے، بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا کہ حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کئی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم تھے جیسے تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔